اگر میثاق جمہوریت پر عمل ہو جاتا بائے مظہر عباس۔ سال 2023 الیکشن کا سال ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگوں کو یقین نہیں کہ عام انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہو جائیں گے۔ بدقسمتی سے خود ان کو بھی یقین نہیں جنہیں الیکشن کرانے ہیں۔ 1973 کے آئین کو پورے 50 سال اور جمہوری تسلسل کو 15 سال مکمل ہو گئے، پھر بھی ہم مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوئے ہیں، اور جن قوتوں کو سیاسی عمل سے دور رکھنے کے لیے تاریخی دستاویز میثاق جمہوریت پر 2006 میں 2 سابق وزرائے اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے دستخط کیے تھے، وہ آج پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں، جس کی بڑی وجہ اس پر عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ اس میثاق کے تحت ایک قومی جمہوری کمیشن بننا تھا جو معاشرے میں جمہوری کلچر کو فروغ دیتا۔ اگر ایسا کوئی کمیشن بنتا تو شاید ان 15 برسوں میں جمہوریت کے ساتھ جو مذاق ہوا وہ نہ ہوتا۔ اس کے صرف چند نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن پر عمل سے مسائل کا حل نکلنا ہے۔ مثلا اس میں لکھا ہے کہ ایک وفاقی آئینی کورٹ تشکیل دیا جائے گا جو صرف آئینی معاملات کے مقدمات سنے گا۔ ان 15 سال میں اور کچھ نہیں تو یہی کام ہو جاتا۔ اسی میثاق میں بلدیاتی نظام کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ملک میں بلدیاتی الیکشن ٹرم پوری ہونے کے 90 روز کے اندر ہوں گے، اور بلدیاتی اداروں کو مکمل طور پر خود مختار اور با اختیار بنایا جائے گا۔ یہ بھی اس میں موجود ہے کہ انتخابات تک ایک غیر جانبدار ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوگا۔ اس دستاویز کا ایک اہم نقطہ ایک ایسے کمیشن کا قیام تھا جو حقائق جاننے کے لیے بننا تھا ان واقعات پر جہاں ریاستی پشت پناہی میں ٹارچر، غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی شامل ہو، اور سیاسی بنیادوں پر قائم احتساب ہو۔ قومی سلامتی کونسل کو ختم کر کے کابینہ کو دفاعی کمیٹی بنانے کی بات بھی کی گئی تھی جس کی سربراہی وزیر اعظم کے پاس ہو۔ اس پر کچھ پیش رفت ہوئی بھی۔ 18ویں ترمیم ایک بہتر اقدام تھا جس سے خاصی حد تک صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا، مگر صوبوں سے اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے کی بات عملی شکل میں سامنے نہیں آئی، جس سے نہ صرف سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا بلکہ ایک مضبوط سیاسی نرسری قائم نہ ہو سکی۔ میثاق جمہوریت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں قائد حزب اختلاف کو دیے جانے کی بات تھی، مگر قومی اور پنجاب اسمبلی کے سوا یہ عہدہ اپوزیشن کو نہ دیا گیا۔ میں نے ایک بار جب یہ سوال سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کیا تو ان کے جواب سے مایوسی ہوئی۔ یہ میثاق 2 جماعتوں کے درمیان ہوا تھا، یہاں اپوزیشن لیڈر دوسری جماعت سے ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب یہ میثاق 2 جماعتوں کے لیے نہیں، ملک میں جمہوریت مستحکم کرنے کے لیے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے یہ بھی طے ہوا تھا کہ آئندہ نہ کسی فوجی حکومت کا حصہ بنا جائے گا اور نہ ہی ان کی پشت پناہی سے کوئی حکومت بنائی یا گرائی جائے گی۔ اب آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بہتر ہوتا اگر اس میثاق جمہوریت پر نہ صرف عمل درآمد ہوتا بلکہ دیگر جماعتوں بشمول تحریک انصاف کو 2008 میں ہی اس میثاق کا حصہ بنانا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ہوا اس کے برخلاف۔ چند شکوں کو چھوڑ کر اس میثاق کو ایک طرف رکھ کر سیاسی تلخیوں کو مزید بڑھایا گیا۔ پہلے ججوں کی بحالی کے معاملے پر اختلافات اتنے بڑے کہ میاں صاحب کو لانگ مارچ کرنا پڑا، اور جب دباؤ بڑھا تو جو مسئلہ میاں صاحب اور زرداری صاحب خود حل کر سکتے تھے اس میں جنرل اشفاق پرویز کے آنے کی گارنٹی لی گئی۔ یوں 2009 کے بعد ان کے راستے جدا ہو گئے۔ 18ویں ترمیم سیاسی جماعتوں کا بڑا کارنامہ ہے، مگر اختیارات مرکز سے صوبوں تک منتقل تو ہوئے مگر اس کی اصل روح کے مطابق صوبوں سے بلدیات تک منتقل نہ کیے گئے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر 15 سال جمہوری تسلسل ہونے کے باوجود جمہوریت کمزور ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2008 سے 2014 تک ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی جماعتوں خاص طور پر عوامی نیشنل پارٹی PPP اور MQM کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ ان 15 برسوں میں ہم نے 2 حکومتیں PPP 2008 سے 13 اور مسلم لیگ نون 2013 سے 18 کو مدت پوری کرتے تو دیکھا مگر جمہوریت مستحکم نہ ہوئی، جس کی بڑی وجہ ادارہ جاتی ریفارمز کا نہ ہونا ہے۔ ہم اس حد تک تو آگئے کہ حکومت اور اپوزیشن اتفاق رائے سے چیئرمین الیکشن کمیشن کا تقرر کرتے ہیں۔ چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی منظوری دیتی ہے۔ ججوں کے تقرر میں بھی جوڈیشل کمیشن کا رول ہے، تو پھر اگر کوئی بہتر کارکردگی نہیں دکھتی، چاہے معاملہ الیکشن کا ہو یا احتساب کا، ذمہ داری تو تقرر کرنے والوں کی بھی بنتی ہے۔ اب تو الیکشن بھی ایک نگران حکومت کے تحت ہوتے ہیں جو حکومت اور اپوزیشن مل کر بناتی ہے، ورنہ تو ہمارے پڑوس میں ایسا طاقتور الیکشن کمیشن ہے کہ نگران حکومت کی ضرورت ہی نہیں۔ اس میثاق کی شق 21 میں درج ہے کہ انتخابات کے نتائج کا احترام کیا جائے گا اور ساتھ میں اپوزیشن کے رول کا بھی، اور یہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ سیاستدانوں سمیت تمام فوجی افسران اور عدلیہ کے ججز اور افسران اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے۔ لکھا تو یہ بھی گیا ہے
کہ سول ملٹری تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ میثاق میں ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی بے جا مداخلت کے سیاسی اور معیشت پر منفی اثرات کی بھی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کی سمت کا تعین کیا جائے۔ یہ میثاق جمہوریت 2006 میں تیار ہوا، آج 2023 ہے۔ اس دوران ان دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے 5 سال پورے کیے اور 15 ماہ سے مشترکہ حکومت ہے جو خود ہی جائزہ لے لے اس سے پہلے کہ کسی اور میثاق پر بات کی جائے۔ اب میں میثاق جمہوریت ہونے کا جشن مناؤں یا اسے دفنانے کا غم۔ پچھلے 15 برسوں میں ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو 2 قدم پیچھے گئے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ پارلیمنٹ وہ اقدام کر رہی ہے جس پر آگے جا کر اسے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ سیاست میں بھی خلا پیدا ہو رہا ہے اور صحافت میں بھی۔ آج صحافی بھی لاپتہ ہے اور صحافت بھی۔ جنگ کے رپورٹر محمد عسکری کو کون لے گیا اور عمران ریاض کب اپنے گھر واپس آئے گا؟ وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ان کے قاتل کہاں ہیں؟ اگر آج بھی یہی حال ہے تو کیسی جمہوریت اور کیسا میثاق؟ آپ کو شاید یقین نہ آئے مگر اب صحافت صرف 5 منٹ کی مار ہے۔ قصر شاہی سے حکم صادر ہوتا ہے یا دربار میں حاضری لگتی ہے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے، یہ نہیں چلے گا اور وہ نہیں چلے گا، جواب کی اجازت نہیں، بس خاموشی سے حکم بجا لایا جاتا ہے۔ جمہوریت زندہ باد، آزادی صحافت زندہ باد۔